اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں؟ تاریخ نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی عبادت گاہیں مسلسل کئی ماہ تک ویران رہی ہوں اور مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نمازی ترس رہے ہوں۔ خصوصاً رمضان مبارک کی عبادتیں اور نماز تراویح کے لیے اس قدر بے چین رہے ہوں، شاید تاریخ نے ایسا وقت نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ایسی حالت میں مسلمان خصوصاً اس سانحہ کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ رمضان مبارک کے مسائل میں نماز تراویح اور اعتکاف کے جیسا نماز عید کی ادائیگی بھی ایک بے چین کرنے والا کربناک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے خیر خواہی کے بجائے اس موقع سے مسلمانوں کو مزید کرب و الم کا خوف و دہشت ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں بھیڑ اور کرونا کے نام پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، اس لیے ہمیں پہلے سے ہی چوکنا رہنا ہوگا اور دشمن طاقت کو کبھی بھی ایسا موقع فراہم نہ کرنے دینا ہوگا۔ لیکن ایسی صورت میں ہم اور آپ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں، یہ سوال بے حد اہم ہے۔ اس باب میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ نماز عید شعائر اسلام کا اظہار ہے، اس لیے اصلاً عید کی نماز کے لیے بستی والوں کا اپنے گھروں سے نکلنا اور کسی صحرا میں نماز عید کے لیے جمع ہونا ضروری ہے تاکہ بستی والے ایک ساتھ اور ایک جگہ عید کی نماز پڑھ سکیں۔ موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا عیدگاہ میں جمع ہونا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے گھروں سے نکل کر عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ لیکن جب لاک ڈاؤن کی صورت حال بنی رہے اور مسلمان عیدگاہ میں جمع نہ ہو سکیں تو ہمیں اس بات پر پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ کیا مسلمان گاؤں کی جامع مسجد میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ صورت ممکن ہو سکے تو عیدگاہ کے بجائے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بستی کے جامع مسجد میں جمع ہو کر اول وقت میں خفیف طور پر نماز عید خطبہ کے ساتھ ادا کریں۔ اس وقت دشمن کا خطرہ کم ہوگا، لیکن پھر بھی بچوں اور عورتوں کو اس صورت میں گھر سے نکلنے نہ دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان پر نماز عید فرض نہیں۔ ہاں، اگر بستی کے تمام لوگوں کا جامع مسجد میں بھی جمع ہونا قانوناً منع ہو تو گاؤں میں مختلف جگہوں پر گروہ کی شکل میں جمع ہو کر بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کام کے لیے پہلے ہمیں اجتماعی شکل میں منصوبہ بنانا ہوگا کہ جماعت کہاں کہاں قائم کی جائے گی اور کہاں کہاں پر کون ذمہ دار ہوگا۔ اس منصوبے میں گاؤں کے چھوٹی بڑی تمام مساجد، پارکوں، خالی جگہوں اور میدانوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو اس خیال اور اس فکر میں ہمیں اور ہم اپنے مقصد میں مثبت کسی طور پر کامیاب ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیو، اس موقع سے نماز عید الفطر کے طریقہ کار کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ لہذا عید کی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ امام پہلی رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہے اور آہستہ دعائے استفتاح پڑھے، پھر بلند آواز سے مزید 6 تکبیرات کہے، اس کے بعد جہرن سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورۃ القاف یا سورۃ الاعلی یا سے جو بھی سورہ یاد ہو وہ پڑھے، پھر رکوع اور سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو،
پھر بلند آواز سے 5 تکبیرات کہے اور جہرن سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بعد سورۃ القمر یا سورۃ الغاشیہ یا کوئی دوسری سورت پڑھے اور رکوع اور سجدے کے بعد سلام پھیر کر لوگوں کو مختصر خطبہ دے۔ عید کی قضا پڑھتے وقت اسی طرح 2 رکعت ادا کریں اور خطبہ چھوڑ دیں، یہ مسنون ہے۔ اخیر میں رب کریم سے دعا ہے، اے میرے بار الہ، اہل توحید کی اہل و شرک و کفر کے شر سے محفوظ رکھے۔ عید کے دن تمام مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کی توفیق دے اور ملک میں سب کے حق میں امن و امان کی فضا پیدا کر دے، آمین۔